بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ اور استغفار۔ شیطان کا قول ہے کہ مجھے کلمہ طیبہ اور استغفار نے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعت سے ہلاک کیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا منتہی مقصد دل پر اپنا زہر چڑھانا ہے۔ یہ زہر جب ہی چڑھتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دل سے واپس ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں کثرت سے احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ دلوں کے میل اور زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے، جیسے آئینہ پر بھیگا ہوا کپڑا پھیرا جائے۔ پھر وہ الا اللہ کہتا ہے تو صاف دل پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شیطان کی ساری ہی کوشش بیکار ہو گئی اور ساری محنت رائے گاں ہو گئی۔ ہوائے نفس سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ حق کو حق سمجھنے لگے اور جو دل میں آ جائے اسی کو دین اور مذہب بنا لے۔ قرآن شریف میں کہیں جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ارشاد ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے کہ حق بات کو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ دل میں اترتی ہے۔ بس اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہو بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، اور وہ بھی متعدد جگہ اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے۔ یہ شیطان کا بہت ہی سخت عملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کے لباس میں سمجھاوے اور آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا رہے اور اس پر ثواب کا امیدوار بنا رہے، اور جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر کر رہا ہے تو اس سے توبہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص زنا کاری، چوری وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو کسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی امید ہے، لیکن جب کسی ناجائز کام کو وہ عبادت سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے اور کیوں اس کو چھوڑے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی کرے گا۔ یہی مطلب ہے کہ شیطان کے اس کہنے کا کہ میں نے گناہوں میں مبتلا کیا لیکن ذکر اذکار توبہ استغفار سے مجھے دکھ کرتے رہے تو میں نے ایسے جال میں پھانس دیا کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ دین کے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کے طریقے کو اپنا رہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے، اور کسی ایسے طریقے کو اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ سے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان سے استغفار کریں، اور وہ ہوا یعنی بدعت ہیں اور وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، تو شیطان کو مجموع میں لعنت کرتا ہے اور چپکے سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے دوستی کرتا ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ حق تعالی شانہ جیسے محسن کے احسانات معلوم ہونے کے بعد اور ان کے اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے، اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کی عیاری اور سرکشی معلوم ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے۔ جزاک اللہ۔